وسوسے اور یہ وہ خیالات ہیں جو منفی کی طرف لے کر جاتے ہیں. تو یہ وسوسے کیا یہ جو وسوسے ہیں یہ شیاطین ہی خالی پیدا کرتے ہیں یا انسان کی اپنی نیگیٹیوٹی بھی کسی کے اندر یہ وسوسے ڈال سکتی ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو آپ کا سوال ہے وہ بڑا اہم اس اعتبار سے کہ وسوسہ پیدا کون کرتا ہے. تو وسوسہ قرآن کریم میں وسوسہ شیطان کی تخلیق ہے جو نیگیٹو ہے، اور انسان بھی پیدا کرتے ہیں. قرآن کریم کی جو آیت ہے نا سورہ ناس کی، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس، جو دلوں میں وسوسے پیدا کرتا ہے، من الجنت جناتوں میں سے، اور آگے کیا ہے والناس، من الجنت والناس. تو پتہ چلا کہ ناس آدمی ہے اور جن آگ ہے، تو مٹی اور آگ دونوں انوالو ہے اس کے اندر. انسان بھی انوالو ہے اور جنات بھی انوالو ہے. من الجنت والناس، اور جن کو پہلے رکھا کیونکہ جن کی جو طاقت ہے وسوسے کے اندر، وہ جن کیا ہے؟ یہاں جن سے مراد علماء نے لکھا کہ شیطان. شیطان. اب کوئی اور سوال اگر ذہن میں آ رہا ہے تو جی مطلب کنٹینیو کریں گے اس بات کو کہ یہ تو جن لوگوں کو مطلب جیسے کوئی جو ایسا شخص ہے جس کو وسوسے آ رہے ہیں، کیا وہ خود اپنی زندگی میں نیگیٹو ہوتا ہے جس کی وجہ سے وسوسے آ رہے ہوتے ہیں، یا وہ اس کو شیاطین میں سے کوئی بھی نیگیٹیوٹی کی طرف لے جا سکتا ہے؟ اصل میں وسوسہ ایک بیماری ہے، اور یہ جو قرآن کریم کی آیت جس کو میں ابھی اس وقت آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ من شر الوسواس الخناس، جو دل میں برے خیالات ڈالے اور دبک رہے. دبک رہے کا مطلب یہ بڑا خاص لفظ ہے، یعنی آپ کو آپ کے دل کو اس نے کیپچر بھی کر لیا، اور وہ ایسی بیماری ہے وسوسہ جو ڈال رہا ہے شیطان کہ اس کا پتہ بھی نہیں چل رہا ہے کہ وہ کہاں پر چھپ کے دل کے اندر، جسم کے اندر، سینے کے اندر بیٹھا ہوا ہے. تو یہ خطرناک بیماری ہے. بالکل. اچھا، ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ کس طرح سے لوگ اچھی بڑی اپنی پازیٹیو زندگی میں جا رہے ہوتے ہیں، کہیں نہ کہیں ان کو کوئی نہ کوئی ایک شخص ایسا کہ کوئی ایسی بات کر دیتا ہے جس کی وجہ سے وہ سوچتے ہیں، سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ اوہ یہ تو غلط بھی ہو سکتا ہے. وہ صحیح سوچ رہا ہے لیکن اوہ یہ تو غلط بھی ہو سکتا ہے. وہاں پر وہ اپنی چیزوں کو روک دیتا ہے، یا وہ ایک تو ہوتا ہے نا بہادر انسان ہے جو ہوگا دیکھا جائے گا، ایک ہے اب وہ رک گیا، کہاں وہ اپنی منزل تک جا رہا تھا اور بیچ میں اس کے آگے رکاوٹ. اب اس شخص کا بھی نہیں پتا کہ جس نے اسے روکنے کی کوشش کی وہ اس کے ساتھ پازیٹیو تھا یا وہ ویسے ہی اچھا مشورہ دینے والا انسان تھے. کہتے ہیں مشورہ دینے والا انسان بھی اچھا ہونا چاہیے. اصل میں اس کے کئی پہلو ہیں. جس شخص سے مشورہ لیا جا رہا ہے اس کی خود کی اپنی ذہنی استطاعت کتنی ہے، تو کم علمی کی بنیاد پر مشورہ دیا، اس سے رکاوٹ ہوئی. جس شخص سے مشورہ دیا جا رہا ہے آیا وہ دوست ہے یا حاسد ہے. کبھی کبھی لوگ جب ترقی کی طرف جاتے ہیں تو دوست نما دشمن وہ بڑے خطرناک ہوتے ہیں، دلوں میں کفر رکھتے ہیں، بظاہر دوستانہ ہے. اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جس سے آپ نے مشورہ لیا وہ خود ایک ناکام زندگی کا آدمی ہے، جس کی زندگی میں ناکامیاں ہیں. بالکل. تو جس کے دامن میں جو ہوگا وہ دے گا. اور پھر اس کے بعد ایک سچویشن یہ بھی ہوتی ہے کہ جو شخص مشورہ دے رہا ہے اس کے جسم پر خود ایسے اثرات ہیں وسوسے کے کہ وہ آپ کو صحیح گائیڈ نہیں کر پا رہا. اس کی نیت خراب نہیں ہے لیکن اس کا ذہن کام نہیں کر رہا، اس کا ذہن خراب ہے. تو یہ کچھ ایسی بنیادی سچویشنز ہیں جن کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے. پھر جب وسوسہ آتا ہے یا کسی شخص کے ذہن میں وسوسہ کام کرتا ہے تو وہ اس کی ترقی کا باعث نہیں بنتا. بظاہر لگتا ہے کہ وسوسہ جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ بھئی میں اگر یہ کاروبار کر لوں تو بہت پیسے والا بن جاؤں، ہو سکتا ہے کہ میں اور قلاش ہو جاؤں، میرا سب تباہ و برباد ہو جائے. تو وسوسے کے لوگ اصل میں نہ جیتے ہیں نہ مرتے ہیں، بس وہ بیچ میں کھڑے ہوتے ہیں. موت اور
زندگی کے بیچ میں کھڑے ہوتے ہیں. ایک تو بات یہ ہے. جی جی. دوسری بات یہ ہے کہ وسوسہ شیطان کی پیداوار ہے, اور جو پاکیزہ لوگ ہیں, اچھے لوگ ہیں, جنہیں خیالات اسی طرح کے آتے ہیں لیکن پازیٹیو آتے ہیں, اس کو الہام کہتے ہیں. الہام مومنین کو ہوتا ہے, متقین کو ہوتا ہے, صاف ستھرے ذہن کو ہوتا ہے, جو رب کے محبوبین ہوتے ہیں یا پھر جن کی ادا پسند آتی ہے رب کو. تو ان پر الہام کا مطلب ہے کہ غیبی طور پر اس کے دل میں خیالات پیدا ہوتے ہیں, ذہن میں خیالات پیدا ہوتے ہیں, لیکن یہ خیالات شیطان کے ذریعے نہیں بلکہ رحمان کے ذریعے آتے ہیں. تو یہ تحفہ ہوتا ہے اس شخص کے لیے جو رب کے قریب ہوتا ہے.